السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدعات و خرافات کا بیان۔ بدعات و خرافات کے اہم اصول۔ یہاں کچھ علامات ذکر کی جاتی ہیں جو اصول حیثیت کے حامل ہیں اور ان کے ذریعے کسی چیز کے بارے میں صحیح رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے کہ آیا وہ چیز سنت ہے یا بدعت ہے۔ یہاں سے بدعات اور خرافات کے کچھ اصول بیان کیے جائیں گے۔ ان اصول کی روشنی میں ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز بدعت ہے یا یہ چیز سنت ہے۔ گویا کہ ایک تھرمامیٹر دے دیا، اس کے ذریعے سے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز بدعت ہے۔ چند اصول یہاں پر بیان کیے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر کا اصول ہے، نمبر 1، جو عبادتیں انفرادی طور پر ثابت ہوں ان کو اجتماعی طور پر انجام دینا جائز نہیں۔ در المختار صفحہ 235 جلد 2۔ پہلا اصول یہ بتایا کہ شریعت مطہرہ میں جو عبادتیں انفرادی طور پر ثابت ہیں، یعنی ان عبادتوں کو تنہا ادا کرنے کا حکم ہے، ایسی عبادتوں کو اجتماعی شکل دے کر ادا کرنا یا اجتماعی طور پر اس کو ادا کرنا، انجام دینا، یہ جائز نہیں، یہ بدعت بنے گا۔ مثلا ایصال ثواب کرنا، مرحوم کے پیچھے ایصال ثواب کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، اس میں شریعت مطہرہ کے اندر انفرادی طور پر اس کا ثبوت ہے، اجتماعی ثبوت نہیں ہے کہ آدمی تنہا قرآن کریم کی تلاوت کرے یا کوئی اور عبادت نوافل ادا کرے اور اس کا ثواب مرحوم کو پہنچائے۔ اجتماعی طور پر احادیث مبارکہ کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لہذا ایصال ثواب کے لیے لوگوں کو باقاعدہ دعوت دینا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، کوئی دن متعین کر دینا، کوئی تاریخ متعین کر دینا اور لوگوں کو کسی ایک جگہ میں اکٹھا جمع کرنا اور پھر لوگ جمع ہو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کریں یا نفلیں پڑھیں اور اس کے بعد ایصال ثواب کریں، یہ اجتماعی شکل ہم نے اپنے طور پر دے دی، اس وجہ سے یہ اجتماعی شکل ناجائز ہوگی، بدعت ہوگی، کیونکہ شریعت میں ایصال ثواب والا عمل اجتماعی طور پر ثابت نہیں ہے بلکہ انفرادی طور پر ثابت ہے کہ آدمی اپنے اعتبار سے ایصال ثواب کر دے، اس کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کی اور اجتماعی طور پر کسی عبادت کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، پہلا اصول یہ بیان کیا کہ جو عبادتیں تنہا ثابت ہیں، انفرادی ثابت ہیں، اس کو اجتماعی شکل دینا یہ بدعت ہوگا، ناجائز ہوگا۔ اسی طریقے سے جو نوافل ہیں، نوافل وہ انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہیں، سنتیں جو ہیں وہ انفرادی طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ بعض سنتیں ایسی ہیں کہ جو اجتماعی طور پر ثابت ہے، جیسے تراویح پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تو تراویح پڑھنا یہ شریعت مطہرہ میں اجتماعی طور پر ہی ثابت ہے، لہذا اس کو اجتماعی طور پر پڑھنا، اکٹھا ہو کر کے پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ جائز ہوگا۔ لیکن جو سنتیں اور جو نفلیں انفرادی ثابت ہیں، جیسے فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں ہیں، نفلیں ہیں، وہ انفرادی طور پر ثابت ہیں، اس میں اجتماعی شکل نہیں ہے شریعت کی طرف سے، تو اس کو انفرادی طور پر ہی پڑھنا چاہیے، اس کو اجتماعی شکل دینا یہ گویا کہ اپنی طرف سے نئی چیز کو ایجاد کرنا ہے جو ناجائز اور بدعت ہے۔ لہذا کوئی آدمی فرض نماز با جماعت پڑھنے کے بعد جو سنتیں اور نفلیں ہیں
اس کو بھی جو ہے اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنے لگے ہر فرض نماز کے بعد جتنی بھی سنتیں نفلیں ہیں، تو یہ بدعت ہو جائے گی، اس لیے کہ شریعت میں یہ عمل اجتماعی طور پر ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پر ہے۔ اس طرح کے بہت سے اعمال ہیں کہ جو انفرادی ثابت ہے، تو اس کو اجتماعی شکل دینا جائز نہیں ہوگا، یہ بدعت ہوگا۔ نمبر 2، جو سنت خفا کے ساتھ ثابت ہو اس کو آہستہ ہی پڑھنا چاہیے، زور سے پڑھنا بدعت ہے۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے رفع الصوت بالذکر بدعت، بزازیہ علی ہامش الہندیہ جلد 3 صفحہ 375۔ دوسرے نمبر کا اصول یہ بیان کیا کہ جو سنت آہستہ سے ثابت ہے، آہستہ آواز سے ثابت ہے، اس کو بلند آواز سے ادا کرنا، انجام دینا، یہ بدعت ہوگا۔ مثلا فقہائے کرام نے لکھا رفع الصوت بالذکر بدعت، کہ زور سے ذکر کرنا، بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا نام لینے میں آدمی کو مزہ آتا ہے، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ اللہ کا کوئی بھی نام لیا جائے یہ ذکر ہے۔ تو اس ذکر والی عبادت میں شریعت مطہرہ کی طرف سے بلند آواز سے ذکر کرنا کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ بلند آواز سے ذکر کرو انفرادی، بلکہ آہستہ آواز سے ذکر کرو۔ ذکر کے اندر اصل سر ہے، آہستہ سے ذکر کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس ذکر کو بلند آواز سے شروع کر دے تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، بلند آواز سے ذکر کرنا بدعت ہے۔ لیکن اس وقت جو ہے ہم اپنے اکابرین کو دیکھ دیں کہ وہ خانقاہوں کے اندر بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں، یا اسی طریقے سے اپنے معمولات کے اندر جب وہ ذکر کرتے ہیں تو اس میں بھی بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ تو جب کوئی سالک ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو شیخ کی طرف سے اس کو آہستہ ذکر کرنے کی اجازت ہوتی ہے کہ آپ آہستہ سے ذکر کریں، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے، اس طرح آہستہ سے۔ اور پھر جب وہ سلوک طے کرتا ہے اور شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اور شیخ اس کے اندر جب ایک حد تک تبدیلی دیکھتا ہے تو پھر شیخ جو ہے اجازت دیتا ہے کہ اب آپ بلند آواز سے ذکر کریں۔ تو بلند آواز سے ذکر کرنے سے دل کے اوپر ایک طرح کی کیفیت بنتی ہے۔ اس وجہ سے آج کے زمانے میں ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا کہ وہ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ تو گویا بعض فقہا نے اپنے زمانے میں بلند آواز سے ذکر کرنے کو مکروہ اور بدعت لکھا ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے دل کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک طرح کی کیفیت بنتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ ہمارے بڑے بڑے اکابرین صوفیہ محدثین جو اس وقت ہیں اور اس سے پہلے ان کا یہ طریقہ رہا ہے، اس وجہ سے یہ بدعت نہیں ہوگا۔ ذکر کے اندر بلند آواز کرنا یہ ہر جگہ بدعت نہیں ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ذکر کے سلسلے میں بات ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسری ایسی عبادتیں ہیں جس میں آہستہ پڑھنا ثابت ہے، اس کو بلند آواز سے پڑھنا یہ بدعت ہوگا۔ جو عبادت سرن ثابت ہے یعنی آہستہ سے ثابت ہے، اس کو جہرن کرنا یہ خلاف سنت اور بدعت ہوگا۔ مثلا نماز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو زور سے پڑھی جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آہستہ سے پڑھی جاتی ہیں۔ مثلا دعائے قنوت ہیں، تو دعائے قنوت زور سے نہیں پڑھا جاتا، دعائے قنوت آہستہ سے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو تکبیرات یہ اتحیات ہیں،
یہ درود شریف ہیں، دعائے معصورہ ہے، یہ سب نماز کے اندر آہستہ سے پڑھا جاتا ہے اور آہستہ پڑھنا ثابت ہے۔ اب کوئی آدمی ہر نماز کے اندر تحیات، درود شریف، دعائے معصورہ، دعائے قنوت اس کو زور زور سے پڑھنا شروع کر دے، جیسے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جہری نماز میں، تو سورہ فاتحہ جہرن پڑھے گا، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو بھی زور سے پڑھنا شروع کر دے تو یہ خلاف سنت ہوگا، بدعت کے زمرے میں آ جائے گا۔ تو اس طرح کی جتنی بھی عبادتیں ہیں جو سرن ثابت ہیں، آہستہ سے ثابت ہیں، اس کے اندر جہر کرنا گویا کہ اپنی طرف سے اضافہ کرنا ہے، جو خلاف سنت اور بدعت اور ناجائز ہوگا۔ تو یہ 2 اصول ہوئے، آئندہ انشاءاللہ تیسرا چوتھا اصول بیان کیا جائے گا۔ آگے کئی اصول بیان کیے ہیں، اس میں سے 2 اصول کل بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدعات و خرافات سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔